أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشکرون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر ڈالا، اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا وزن بھی برحق ہے، اس روز اعمال کا وزن بھی والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا وزن بھی برحق ہے۔ پھر جس شخص کا پھڑلا بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پھڑلا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، بس سبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے۔ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی، ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ قلیلم ما تشکرون، تم میں بہت ہی کم ہے جو شکر کرتے ہو۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین، آمین یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک بڑی مکی صورت، یہ مکی صورتوں میں بڑی ہے مکی صورت، تقریباً اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں، سورۃ الاعراف جو کہ مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس مکی صورت کو ہم سمجھنے کے لیے جمع ہوئی ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے احسن طریقے سے سمجھنے والا بنائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی، بہتر سے بہتر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی جیسا کہ بہنوں آپ نے سورۃ الاعراف کے 10 آیات، پہلے 10 آیات یعنی پہلا رکوع آپ نے سنا، الحمدللہ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہوگی، بڑا ہی آسان سا ترجمہ تھا، لیکن اس کی تفہیم کریں گے تاکہ ہمارا شرح صدر ہو اور باتیں ہماری دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اس کی تفسیر میں پہلے جیسے مطلب ہم پہلا لفظ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی تفسیر تو کئی مرتبہ ہو چکی حروف مقطعات کی۔ پہلا لفظ ہی آتا ہے الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ علم حاصل کیا ہے کہ حروف مقطعات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معنی ہمیں نہیں بتلایا، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور ہمیں نہیں بتلانا تھا، اسی اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا۔ اب آگے یہ حروف مقطعات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بات پیش کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بندوں کو کہ کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف۔ مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری بہنوں۔ قرآن کے مخاطب کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی مخاطب تو آپ کو کیا، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ یعنی آپ کو مخاطب کرنے کے بعد اب ہم جتنے امت محمدیہ میں سے جتنے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو بھی ملا، جو بھی پڑھتا ہے قرآن، تو قرآن اس سے خطاب کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری طرف یہ کتاب آئی ہے، تو مقصد کیا ہے اس کا؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول، یہ تمہاری طرف کتاب آئی ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے، کتابن، یہ وہ کتاب ہے، انزل الیکا، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اب آپ اس سے آپ کے دل میں بالکل تنگی نہ ہو، کس لیے؟ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ آپ کے پاس تو اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ آپ ڈراؤ اس سے اور نصیحت بھی کرو، اس سے آپ اس کے ذریعے سے آپ ڈرائیں، یہ تو ذکرہ ہے مومنین کے لیے، یعنی نصیحت ایمان والے قبول کر لیں گے، اس سے لوگوں کو ڈراؤ اور اس سے نصیحت دو، آپ اس کے لیے حرج محسوس مت کرو دل میں۔ کیا ہوتا تھا میری بہنوں اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین پہنچا رہے تھے مکے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تکلیف ہوتی تھی کہ ارے یہ لوگ مانتے کیوں نہیں اللہ کی بات کو، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں اللہ کی بات کو، اور یہ بات سوچ کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے، حرج محسوس کرتے تھے کہ ان کو ڈراؤ تو یہ اور کچھ اور بات بولیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، یا پھر یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ عند اللہ ہے، اس کا ثبوت دو، آپ ثبوت دو کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور ایسے سے سوالات کرتے۔ دیکھیے بندہ ایک ہے اور اطراف میں ہزاروں اس کے دشمن ہیں، ایک بندہ اللہ کا اور اطراف میں ہزاروں دشمن، اور وہ دشمن ایک ایک دلیل لاتا ہے، کوئی دلیل لا کر یعنی بتلاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دلیل لاؤ، لاتے نہیں دلیل، ان سے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ دلیل لاؤ، آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو دلیل لاؤ، کیا آپ یہ قرآن کی بات ہے، یہ مطلب یہ کتاب اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ تو کوئی کہتا تھا کہ نہیں ان کے پاس کیا دلیل ہوتی، یہ تو نعوذ باللہ کیا کہتے تھے کہ جنات آ کے ان کو کچھ کہہ کے جاتے ہیں اور یہ جن چڑھ گیا ہے ان کے اوپر، اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا کہ
دیکھو یہ تو نعوذ باللہ پرانے فرسودہ کہانیاں بہت شاید کسی نے سن لی ہیں، وہی کہانیوں میں سے کچھ کہانی دہرا رہا ہے ہمارے سامنے. نعوذ باللہ ہر قسم سے. کوئی کہتا کہ دیکھو یہ کتاب نہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑیں گے تو تم کو ہم فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تمہاری فیملی کو تباہ کر دیں گے، تم کو تباہ کر دیں گے، تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے. ایسے ڈراتا کوئی، یعنی کوئی ڈراتا، کوئی سمجھاتے. جیسے عبد المطلب تھے نا، وہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اے محمد اپنا یہ کام چھوڑ دو، کیوں یعنی تم کو ٹھیک ہے، تم کو ایمان لانا ہے تم ایمان لاؤ، دوسروں کو مت بولو، دوسروں کو مت ڈراؤ اس سے. کوئی سمجھاتا، کوئی ڈراتا، کوئی انکار کر دیتا، کوئی دلیل پوچھتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا. ہزاروں لوگ ہزاروں قسم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈھارس بندوائی، کہا کہ کسی کی پرواہ مت کرو اے محمد. کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مومن کو نہیں ہوتی. مومن جب اللہ کی بات کو لے کر اٹھتا ہے، مومن جب اللہ کی بات کو پہنچانے کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھارس بنداتے ہیں کہ تم کوئی حرج اپنے دل میں محسوس مت کرو، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس مت کرو، اور ببانگ دہل اللہ کا دین پہنچا دو. حق جو ہے وہ پہنچا دو، اپنی بلند آواز کے ذریعے سے حق پہنچا دو، اور اعلان کر دو حق کا. چاہے تمہارے کوئی دشمن ہو، چاہے تمہیں کوئی تانا کسے، چاہے تمہیں کوئی ڈرائے، چاہے تمہیں کوئی سمجھائے، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے تم کو روکنے کی کوشش کرے، اے محمد آپ نہ رکنا. تو میری بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے طرف آئی ہے، انذار کرو اس کے ذریعے سے، ڈراؤ لوگوں کو، سمجھاؤ لوگوں کو. نصیحت کون لیں گے؟ مومن لیں گے. سب کو ڈراؤ. اس میں سے پتا نہیں کہ آپ کی کتاب کے پیغام کو پہنچانے سے کون مومن بنے گا، کون مومن بن جائے گا، آپ کو نہیں پتا. جو مومن ہے وہ نصیحت لے گا اور وہ پکا ایمان والا بن جائے گا. اب کافر ہے تو چھوڑو اس کے بارے میں، کوئی حرج محسوس مت کرو اس کے تعلق سے. اللہ پاک کہتا ہے کہ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا تمہاری طرف، فلا یکن فی صدرک حجر منہ، کوئی دل میں تنگی اس کے ذریعے سے محسوس نہ مت کرو. یہ کس لیے بھیجی گئی؟ لتنذر بہ، تاکہ تم ڈراؤ لوگوں کو اس سے، وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے. اور کیا کرنا ہے ہمیں کتاب لے کر؟ اتبعوا، اتباع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ ہے میری بہنوں، اتبعوا، تم سب اتباع کرو، امر کا صیغہ ہے. یعنی اللہ آرڈر دیتا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کا آرڈر دیتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. دیکھو، اتباع کرو ما انزل، جو بھی نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، تم پیروی کرو، جو کچھ نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس، اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رفیق بنا کر اس کی اتباع مت کرو. تم اللہ ہی کی اتباع کرنی ہے. اللہ حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو. کس کی پیروی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی. آپ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے کے لیے کچھ ایگزامپل چاہیے نا. ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ تم اتباع کرو. کس کتاب کی؟ اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس کتاب کی اتباع کرو. ان کی بات سن رہے، ان کی بات. کتاب میں کیا ہے میری بہن؟ کتاب میں کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بات. کیا ہے میری بہن اس کتاب میں؟ اللہ کا کلام، اللہ کی بات. قرآن کتاب، اس کتاب میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میری بات سنو، اتباع اس کی کرو، پیروی اس کی کرو. کس کی؟ اس کتاب کی. اتبعوا ما انزل الیکم، ارے جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہاری یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ بات سنو، یہ بات سنو. تو کیا بولیں گے؟ نہیں جی ہم فلاں کی بات سنیں گے، ان کی بات سنیں گے، فلاں ہمارے باپ دادا سے چل لیتے آ رہا ان کی بات سنیں گے، ہمارے فلاں ولی بزرگ انہوں بہت زبردست تھے، ان کے بارے میں وہ مولانا کو بہت اچھا معلوم ہے، ان کی بات سنیں گے. نہیں ہمارے ہاں نہیں، ہماری جماعت کی بات سنیں گے، ہمارے جماعت کا لٹریچر ہی ہم پڑھیں گے، ہماری جماعت کی بات ہم سنیں گے، ہمارے لوگوں کی بات ہم سنیں گے، ہمارے مذہب والوں کی سنیں گے، ہمارے ملا مرشدوں کی سنیں گے، ہمارے
علماء کی سنیں گے، ہمارے احبار کی سنیں گے، ہمارے لوگوں کی اللہ مستعان، کتنوں کی سنیں گے؟ ایک اللہ کی طرف آؤ، اتبعو، اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، قرآن بھیجا گیا، میری طرف بھیجا گیا، آپ کی طرف بھیجا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی؟ کتاب ہم تک پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، عمل کر کے بتلا دیا۔ دیکھو یہ ایک انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، عمل کر کے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بھی پڑھا دیا۔ یعنی یہ کتاب وہ ہے میری بہن، اگر آپ پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تم اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی نا اس کی اتباع کرو، اللہ کی بات مانو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم اتباع مت کرو، تم طریقوں پر مت چلو، کس کے؟ اللہ کے علاوہ، من دونه اولیاء، اللہ کے علاوہ اور کوئی رفیق ولی، اس کو رفیق بنا لیا، اس کو رفیق بنا لیا، اس کو مددگار بنا لیا، اس کو مددگار بنا لیا، اس کو ولی بنا لیا، اس کو ولی بنا لیا، اور ان کی سننے لگے، ان کی سننے لگے، فلاں کی سننے لگے، فلاں کی سننے لگے، من مانی کرنے لگے اپنی زندگیوں میں۔ میری بہن ہماری زندگیوں میں ہمیں من مانی نہیں کرنی ہے، من مانی نہیں کرنی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ رات میں جگنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ رات میں نہیں جگنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں فلاں مجھے وہ عمل کرنا ہے، مجھے یہ عمل کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گی تو من مانی دوں گی، زکوٰۃ دوں گی تو میں من مانی دوں گی۔ ہاں میں ایک اندازے سے نکال دیتی ہوں، اندازے سے کیوں نکالتی بھائی؟ اندازے سے جو نکالتی ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، حساب کتاب سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کہتی کہ میں تو بہت زیادہ دے دیتی ہوں، اندازے سے دے دیتی ہوں، بہت زیادہ نہیں، اندازے سے جو آپ دیتی ہیں، بہت زیادہ جو دیتی ہیں وہ صدقات ہیں، زکوٰۃ وہ ہے جو حساب کر کے نکالی جاتی ہے۔ کئیوں جگہوں پر میں نے سنا اپنی من مانی کرتے ہیں، دین میں من مانی کرتے، کتاب سامنے ہے آپ کے، کھولو پڑھو سمجھو۔ کئیوں مرتبہ اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کئیوں مرتبہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے اس چیز کو، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اعلان کرتا ہے اللہ پاک قرآن میں، نصیحت حاصل کرو، نہیں کیا کہیں گے؟ نہیں اپنی اتباع کر لیں گے، نفس کی اتباع کسی نے کی، کسی نے کسی کو رفیق بنا لیا، کسی نے کسی کو رفیق بنایا۔ اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، ارے تم تو اتباع کرو اس چیز کی جو تم پر نازل کی گئی ہے، من ربکم، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، تمہارا پروردگار، تمہارا پالن ہار، تم کو بنانے والا، تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مدبر، وہ رب ہے تمہارا۔ رب کی صفات کیا ہے میری بہن؟ رب کی ایک صفت میں یہ تین صفات بھی متصف ہیں اس سے، خالق، مالک، مدبر۔ یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا مدبر ہے، یعنی اس کا اختیار ہے تم پر، تم کو پیدا کیا اس نے، وہ بہتر جانتا نا۔ ہم سے ہمارے ماں باپ کہتے تھے اور ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا کہ تم میری اولاد ہو، تمہیں مجھے بہتر معلوم ہے تمہیں کیا دینا ہے، تمہیں کیا نہیں دینا ہے۔ یعنی ہم تو ببانگ دہل یہ کہتے ہیں، ہم تو بڑے یعنی شان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا تو ہم بہتر جانتے تمہارے حق میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے فیصلے کی طرف دیکھو، اللہ تو ایسی تخلیق کرتا ہے، بدع یبدع الخلق، یعنی وہ تخلیق کی ابتدا بھی وہی کرتا ہے، انتہا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی وہ ایسا خالق نہیں ہے کہ مطلب کسی پر ڈیپینڈ ہو۔ ہم نے پیدا کیے بچوں کو تو ڈیپینڈ تھے نا، ہم تو ہزاروں چیزوں پر ڈیپینڈ تھے۔ خالق و مالک و مدبر کی سوچو، جو تو کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہتا، اس نے آپ کو ایک خطرہ آبی سے، ایک پانی کے خطرے سے ایک جیتا جاتا انسان بنا دیا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو وہ اللہ کو نہیں معلوم ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں؟ اب سب یہ کہیں گے نہیں 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 جی معلوم ہے، اللہ کو ہی بہتر معلوم ہے، اسی کی بات سننی چاہیے، اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اس نے جو نقش قدم بتائے ہیں اسی پر چلنا چاہیے۔ کہتے تو ہیں، کھول کر دیکھتا کون ہے؟ یہ اصل بات ہے، کھول کر دیکھیں کلام پاک کو، تفسیر سے پڑھیں، قرآن روزانہ کا معمول بنا لیں، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، سنو اتباع کرو تم جو تمہاری طرف نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء،
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے رفیق، کسی اور کی اتباع، کسی کو بھی رفیق بنا لیا، کسی کو بھی دوست بنا لیا، کسی کو بھی ولی بنا لیا اور اس کی اتباع کرنے لگے. نہیں انہوں بہت اچھے ہیں، ان کی بات سننا نہیں، وہ جو کرتے ہیں وہی کرنا ہے. نہیں انہوں نے تو بہت ترقی کی یہ کام کر کے، تو ہم ان کی ترقی یافتہ بڑھیں گے، ان کے جیسے کریں گے. نہیں، اللہ کہتا ہے تم اللہ تمہاری طرف جو نازل کیا نا اس کی اتباع کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اتباع میں مت لگ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قلیلا ما تذکرون. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیونکہ وہ قلیل ہے میری بہن. دعائیں کری ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ان قلیل لوگوں میں سے بنا دے جو تیری نصیحت پکڑتے ہیں، جو تیری نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو تیری باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ پاک خود اعلان کرتا ہے قلیل، ارے تم میں تو بہت تھوڑے ہیں جو یہ نصیحت پکڑتے ہیں. حکم عام ہے، یہ تو سب کے لیے حکم دیا گیا، ساری امت محمدیہ، ساری انسانیت کے لیے حکم دیا گیا کہ تم اس کتاب کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. لیکن قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت ہی تھوڑے ہیں، کم ہیں جو نصیحت مانتے ہیں. تو میری بہن، نصیحت ماننے والوں میں آنا ایک سٹرگل ہے، کیونکہ سیٹ بہت کم ہے. اللہ نے خود اعلان کر دیا لا ریب فی، اللہ کی بات میں شک بھی نہیں ہے، حق ہے یہ حق. تھوڑے ہیں سیٹس تو کیا کرتے ہیں بندہ نا کہ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام لکھ رہا ہے. ہماری زندگی تو امتحان ہی ہے نا، ہماری زندگی تو امتحان ہی ہے. اس امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کم سیٹس ہیں. قلیلا ما تذکرون، قلیلا تم میں تھوڑے ہی کم ہی ہیں نصیحت پکڑنے والے. تو وہ کم لوگوں میں جانا ایک کمپٹیشن ہے، وہ امتحان جس میں کم سیٹس ہوتے. آپ لکھ تو رہی ہیں سیٹس کم ہیں، تو کیا کہتے ہیں مطلب ارے ہزاروں لوگ ہیں اس میں سے مجھے بہت زیادہ محنت کر کے وہ سیٹ کو پانا ہے. نصیحت پکڑنے والے جس کو اللہ نے کہا کہ تم میں سے کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو ہم ان کم لوگوں میں شامل ہوں. شامل ہونے کے لیے تھوڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، جنت ایسی نہیں ملے گی ہمیں. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، کتاب کی اتباع کرنی ہی کرنی ہے. اس اتباع کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے ڈراؤ اور نصیحت مومن حاصل کریں گے. تم اتباع کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب کے علاوہ کسی اور کی اتباع مت کرو. ان کا کہنا مان رہے، ان کا کہنا مان رہے، ان کا نہیں، اللہ کی بات کا کہنا مانو. قرآن میں جو کہا گیا ہے اس پر اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، اللہ کی بات مانو. 10 لوگوں کی بات مانتے نہیں پھرو گلی گلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بتانا اللہ کا کام تھا، اللہ نے بتا دیا. اب کوئی ہے کم بخت جو بات نہیں سنتا، اس کو ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دینی ہے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے جوش آنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی والا معاملہ اس کو رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں وَكَم مِّن أَهْلِيَةٍ، یعنی دیکھو کتنی بستیاں ایسی ہیں جس کو کیا کیا اللہ نے، کیا کیا اللہ نے، ہلاک کر دیا. اس کو معمولی مت سمجھو کہ ہاں اتباع کرے نہیں کرے تو بھی جانے تو چلتا، ایسا نہیں ہے. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا، آیا ان کے پاس، بَأْسُنَا، ہمارا سخت ترین عذاب. بَأْسُنَا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دیا کئی بستیوں کو. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب. کس وقت آیا؟ بیاتن، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. او ہم قائلون، گھروں میں سوئے پڑے ہوئے تھے، یا پھر کیا کر رہے تھے؟ قائلون، قیلولہ کہتے ہیں نا، قیلولہ دوپہر کے وقت میں آرام کرنا، وہ قیلولہ سے قائلون. اللہ کہتا ہے کہ ہمارا عذاب ان پر اس وقت آیا جب وہ مست تھے اپنی زندگیوں میں، مست تھے اپنی زندگیوں میں. نہ ان کو فکر ہے اللہ کے بات کی پیروی کرنے کی، نہ ان کو فکر ہے کتاب کھولنے کی، نہ پڑھنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ اس پر عمل کرنے کی، کوئی فکر نہیں ہے، مست ہے اپنی زندگیوں میں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ایسی کئی بستیاں گزری جو بڑے مست مگن تھے اپنے زندگیوں میں.
اور اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا. اللہ کیا کرتا ہے میری بہن؟ اللہ نصیحت کرتا ہے. اللہ نصیحت کرتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو جو نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو, پڑھو قرآن کو, عمل کرو. اب نہیں سنے, ویسی لاپرواہی نہیں گزار رہے ہیں, تو بول رہے ہیں دیکھو پچھلے دور میں, یعنی ایگزامپلس ہے تمہارے سامنے, وکم من قریۃ, کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں, بہت ایسی بستیاں ہیں, اہلکناہا, ہم نے ہلاک کر دیا ان کو, فجاء بأسنا, اور ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. کس وقت؟ بیاتن, وہ گھر میں سو رہے تھے, یا پھر او ہم قائلون, رات کے وقت آیا, یا پھر وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر میں اس وقت آیا. اب اچانک عذاب آتی, کیا بولے تھے وہ لوگ؟ فما کان دعواہم, نہیں تھی ان کی پکار. جب عذاب آیا نا اللہ کا, تو اس وقت ان کے منہ سے کیا بات نکلی؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا. اللہ کہتا ہے کہ اذ جاءہم بأسنا, جب جاءہم, آیا ان کے پاس, بأسنا, ہمارا عذاب, تو کیا بول رہے تھے وہ؟ کچھ نہیں بول رہے تھے, الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ کہہ رہے تھے, قالوا, وہ کہہ رہے تھے, انا کننا ظالمین. کیا بول رہے تھے؟ باقی ہم ہی ظالم تھے. اس وقت بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. وہ اعتراف کر رہے ہیں آخر میں, یعنی آخر میں جب مر رہے ہیں اس وقت اعتراف کر رہے ہیں, تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا اعتراف کرنا. جیسے کہ اللہ پاک نے سورہ مومن میں فرمایا نا, فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا باسنا. فلم یکو ینفعہم, نہیں ہوگا ان کا لیے کوئی فائدہ, کوئی نفع, ایمانہم, ان کے ایمان کا. اس وقت ایمان لانا, اس وقت یقین کرنا, اس وقت عمل کی سوچنا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لما, جبکہ رأوا باسنا, دیکھ لیا انہوں نے عذاب کو. جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا, تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور کئی جگہ اللہ نے کہا نا, کئی جگہ اللہ نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آیا, تو انہوں نے, قرآن میں کئی جگہ آئی ہے یہ بات, کہ اللہ کے عذاب کو آنے سے پہلے آپ ایمان لا لینا ہے, عمل کرنا ہے, اللہ کی کلام کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, عمل کرنا ہے. جب آ جائے گا اللہ کا عذاب, اس وقت اگر کوئی کہتا ہے کہ ارے اب میں ایمان لا لیا, ارے واقعی میں ہم ظالم تھے, ارے نہیں میں تو ظالم تھا, میں نے تو ظلم کر دیا, میں نے تو غلطی کر دی, اس وقت بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تو افسوس کرے گا, کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کہے گا ہائے افسوس, کاش کہ میں مٹی ہوتا. اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ جب عذاب کو اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا؟ فرعون کے بارے میں بھی اللہ نے کہا نا, فرعون بھی کیا کر رہا تھا جب ڈبکیاں لے رہا تھا نا, اس وقت اس نے کہا اللہ میں تجھ پر ایمان لا لیا. کیا کہا اس وقت؟ اللہ میں تجھ پر ایمان لا لیا, موسیٰ علیہ السلام برحق ہے, میں موسیٰ کے رب پر ایمان, کوئی فائدہ نہیں ہوا. بندہ عذاب کو دیکھ لے گا تو اس وقت ایمان لا رہا ہے, تو اس کا ایمان لانا اس وقت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فما دعواہم اذ جاءہم باسنا, نہیں ہوگی ان کی پکار کچھ بھی جب ان کے پاس پہنچے گا ہمارا عذاب, الا ان قالوا, سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ انا کننا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالموں میں سے تھے. اس وقت اعتراف کرنے سے میری بہنوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ, ہم پس لا البتہ ضرور, نسألن ہم سوال کریں گے, فلنسألن پس ضرور ہم سوال کریں گے. اب اللہ پاک یہاں پر بتلا رہا ہے کہ اللہ ضرور سوال کرے گا, کس سے؟ الذین ارسل الیہم, اللہ ضرور سوال, اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے. یعنی وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا تم کو ڈرایا نہیں گیا تھا؟ کیا تم کو بتلایا نہیں گیا تھا کہ نیکیاں کرنا ہے تم کو؟ ایک کتاب اللہ کی, اس کا پیغام تمہیں سنایا گیا تھا کہ اس پیغام پر تمہیں عمل کرنا ہے. تمہیں یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ رسول ہیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھو, ان کی اتباع تم پر لازم ہے, یہ بتلایا نہیں گیا تھا تمہیں؟ اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا لوگوں سے, اللہ ضرور سوال کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور سوال کریں گے لوگوں سے کہ تمہاری طرف ارسل الیہم, رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ پھر وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے بھی, ہے نا. پچھلے ہم نے یعنی قرآن کی آیتوں میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے گا, مریم علیہ السلام کو پوچھے گا
کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے بعد ان کی یعنی اللہ کو چھوڑ کر تمہاری عبادت کرنا؟ تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تو گواہ ہے، ہم نے ایسی بات ان سے نہیں کہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے نا، امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبروں نے آ کر کیا تمہارا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا؟ اور پھر پیغمبروں سے بھی پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا کیا؟ تو پیغمبر اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے میری بہن؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہیں گے ہاں اللہ۔ پیغمبر کیا کہیں گے؟ پیغمبر کہیں گے ہاں اللہ، ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے کئی جگہ تفصیل سے، اور حدیث میں بھی آئی ہے۔ کفار کیا کہیں گے میری بہن؟ کفار کہیں گے نہیں 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 اللہ، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آتا پیغام پہنچانے والا، ہم کو کوئی معلوم ہی نہیں، ہم کو تو آیا ہی نہیں۔ جھوٹ بولیں گے، عذاب کو دیکھ کر اتنا ڈر جائیں گے، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، تفصیل سے گزر چکی سورۃ البقرہ میں، آیت 143 میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اور پھر امت محمدیہ انبیاء کے لیے گواہی دے گی ان کفار کے خلاف میں۔ امت محمدیہ کیا کرے گی میری بہن؟ کفار کے خلاف گواہی دے گی، کہے گی کہ نہیں اللہ تعالی، ہم گواہ ہیں اس چیز کے، ہم نے کلام میں پڑھا تھا تیرے کہ تو نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، ان کے احوال تو نے بیان کیے تھے، ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ ہر دور میں پیغمبر آئے تھے۔ جبکہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم کا داروغہ بھی پوچھے گا نا، اور ایک بھی آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ ملک میں کہ جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے داروغہ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کہ کیا چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، تمہیں کیا چیز نے سعیر میں پہنچایا؟ تو وہ کیا بولیں گے؟ ہاں ہمارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں تھے تمہیں، کیسے پہنچے تم یہاں تک؟ تو بولیں گے ہاں ہاں آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، کاش کہ ہم ان کی بات مان لیے ہوتے، ان رسولوں کی اتباع کر لی ہوتی۔ سورہ زمر میں آیا ہے، سورہ ملک میں آیا ہے۔ وہ لوگ اقرار کریں گے، جہنمی کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی اتباع نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، کاش کہ ہم مان لیتے تو آج یہاں پر نہیں ہوتے۔ میری بہن، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات، بہت اہم بات ہے۔ یہ کریں گے تو ہی جنت ملے گی، یہ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اس دن سوال کرے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور سوال کریں گے، الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے ضرور سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول ڈرانے والے، بتانے والے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بتانے والے تمہارے پاس تک آئے تھے بتانے والے، لیکن تم نے اپنے کان بند کر لیے، تم نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے، جگہ نہیں دی اس میں، محبت رسول کو جگہ نہیں دی، اتباع رسول کو جگہ نہیں دی، اپنے دل کے دروازے بند کر لیے۔ قصور تمہارا ہے، یہ اللہ سوال کرے گا اس دن۔ اللہ اس دن سوال کرے گا کہ ہم نے تو تم کو تمہارے پاس رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ہر چیز سے تم کو آگاہ کیا، لیکن نہیں، ماننے والے تو نہیں تھے تم۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ہم تو امتوں سے سوال کریں گے، پیغمبروں سے سوال کریں گے، فَلَنَخُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے روبرو ہم بیان کر دیں گے۔ کیوں؟ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے، ہم کچھ غائب نہیں تھے، اِنَّا كُنَّا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب نہیں تھے، یعنی اللہ کی ذات کبھی غائب نہیں ہوئی میری بہن۔ دنیا جب سے بنی اس سے پہلے سے بھی اللہ کی ذات ہے، اور جو عمل جو لوگ گزر رہے ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، لوگ گزر رہے ہیں، اللہ یہ تمام حالات سے غائب نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ غائب نہیں ہے یہ خبروں سے، یہ باتوں سے کہ پیغمبر آئے، پیغام پہنچائے، لوگوں تک حق بات کو پہنچایا، عمل کر کے بتلایا، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے عمل کر کے بتلایا۔
اللہ تعالیٰ گواہ ہے, اللہ خود گواہ ہے اس چیز کا. کئی جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا نا قرآن میں کہ ہم خود گواہ ہیں اس چیز کے. پہلے تو لوگوں کو گواہی دینے لگائی, امت محمدیہ کو گواہی دینے لگائی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں خود گواہ ہوں اس بات کا. یہ آخر بات ہے, یعنی یہ آخر بات ہے کہ جب اللہ خود گواہی دے دے اس بات کی کہ پہنچے تھی, کتاب میں پہنچی, اللہ کا پیغام پہنچا, اس کے باوجود ہم اگر اپنی زندگیوں میں مست مگن ہے, کھائے پیے سوئے اٹھے, معاملات دیکھ لیے دنیا کے, وہ فلاں کرنا تھا, فلاں کرنا تھا, یہ کام کرنا, سب کام کرنا تھا, سب کی باتیں سننا تھا, کام نہیں کرنا تھا تو دین کا ہی نہیں کرنا تھا, بات نہیں سننی تھی تو قرآن حدیث کی نہیں سننی تھی, باقی سب سن لی. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے. اللہم احفظنا, اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی نہیں مارا تمہیں, ایسی سزائیں نہیں دی. اور یہ تو دنیا کے عذاب تو بہت چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں, انسان مر جاتا وہ عذاب اس کے پاس سے ٹل جاتا ہے. کتنا بھی عذاب میں اللہ مبتلا کرے دنیا میں, لیکن وہ عذاب چھوٹا ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اس عذاب کے بعد. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایسا بڑا عذاب دے گا اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر موت نہیں ہے, وہ عذاب میں کنٹینیوس مبتلا رہے گا, مسلسل مبتلا رہے گا اس عذاب میں, وہاں پر اسے کوئی معافی نہیں ہے. تو آج سدھر جائے بندہ آج سدھر جائے, اس کتاب کو مان لے, اس کی اتباع کرے, ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا جب ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے بھی جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے, اور پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے. ہم کچھ بے خبر نہیں تھے, وما کننا غائبین, ہم بے خبر نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں میری بہن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وزن جو ہے نا, اعمال کا وزن کرنا, وزن کر لو بولتے نا, کوئی بھی چیز کا وزن کرتے ہیں ہم, سونے چاندی سے لے کر, ہیرے جواہرات سے لے کر, راشن پانی سے لے کر, ہر ترکاری میوہ ہر چیز کا وزن کرتے نا, وزن کرتے میں پتا ہے وزن, ترازو. اس دن الحق حق ہے, تولا جائے گا, ضرور وزن کیا جائے گا. کس چیز کا؟ اعمال کا, اعمال کا وزن کیا جائے گا. اور اعمال میں جو پیارے پیارے اعمال ہوں گے, اچھے اچھے اعمال ہوں گے, اس سے ہمارے پھڑلے بھرنے ہوں گے میری بہن. آج جو ہم کچھ بھی کہتی ہیں, اب ہم بیٹھی ہیں درس سن رہی ہیں, تو سبحان اللہ, اگر ہم ہمتنگوش ہو کر سن رہی ہیں, یعنی ایک کانسنٹریشن کے ساتھ سن رہی ہیں, عمل کی ہم میں رغبت ہے, تو دیکھیے ہمارا اتنی دیر تک کا بیٹھنا, رائٹ سائڈ پہ لکھا جاتا, نیکیاں ٹپ 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 پڑھتی جاتی. وہی ہم نے لاپرواہی برتی, ہم نے سنی انسنی کر دی, ہم اپنے باتوں میں, اپنی چالوں میں, اپنے یعنی دوسری مصروفیات میں, ایسی مصروفیات جو کہ فضول ہیں, ان میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا, تو یہ بائیں طرف گرتے جاتا ہے. بائیں طرف وہ کریڈٹ آتے جاتا, ہمیں خبر ہی نہیں چلتی. ایسا ہوتا نا کہ مطلب وہ خطرہ ٹپک رہا تو ایک بکیٹ کچھ بھی ایک وہاں پر برتن رکھ دو, تھوڑی دیر میں بھر جائے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ خطرے گرتے ہی رہتے ہیں. تو ایسی میری بہن, ہم اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں. اچھے اعمال کثرت سے کریں گی تو اس دن موازین, ہمارا وزن جو ہے نا بھاری ہوگا, تو جنت میں جانے کے لیے وہ ضروری ہے. اللہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ, جس کے پھڑلے بھاری ہوں گے, جس شخص کا بھی پھڑلا بھاری ہوگا, فمن ثقلت موازینہ, اس کا وزن بھاری ہوگا. ثقل کہتے ہیں وزن بھاری. پس من, جس کا ثقلت بھاری ہوں گے, موازینہ, اس کے پھڑلے, فاولئک هم المفلحون, یہی فلاح پانے والا ہے, یہی کامیاب ہوگا. وہی کامیاب ہوگا جس کا پھڑلا بھاری ہوگا. یہ بات اللہ نے قرآن میں اور ایک جگہ بھی فرمائی, ہم پڑھتے نا آخری صورتوں میں, وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, رہا وہ شخص جس کے پھڑلے بھاری ہوں گے تو وہ کہاں ہوگا؟ فی عیشت راضیہ, کس میں ہوگا وہ؟ من پسند عیش میں ہوگا. یہاں پر بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ جو جس کے پھڑلے بھاری ہوں گے وہ کیا ہوگا, بول رہی وہ ہوگا کامیاب. ہاں,
کون نہیں چاہتا میری بہن؟ ہم میں کون نہیں چاہتا کہ وہ کامیاب ہو جائے؟ تو بھرو اپنے پڑلوں کو، اپنے نیکی کے پڑلوں کو بھرو. ہم اپنے نیکی کے پڑلوں کو بھریں گے. کیوں؟ ہمارے نیکی کے پڑلے یعنی ہمارے نیکی کی طرف زیادہ کیوں کرنا ہے ہمیں نیکیاں؟ اللہ فرماتا ہے، ہم نے پچھلے 30ویں پارے کے سورہ قاریہ میں بھی پڑھا نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کے پڑلے اس نے بھاری کر لیے تھے، یعنی اتنا عمل کیا، نیک عمل اتنے کیے کہ اس کا پڑلا نیکیوں کا بھاری ہو گیا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. یعنی ایسی زندگی جس کو وہ پسند کرے گا. اچھا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے پتا ہے میری بہن؟ ہمیں جو یہ نعمتیں یہاں ملتی ہیں ہم بس ہو جاتے نا، نعمتیں ملی، اتنی ملی، بس اب کچھ دوسرا ہونا نا. کچھ نعمت ملی یہاں پر دنیا میں، کچھ نعمت ملی، کیا کرتے ہیں وہ نعمت کو لے کر چند دن کا ہمارا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتے؟ چلو اب چینج ہونا، یا تو وہ نعمت بوسیدہ ہو جاتی ہے، یا تو وہ نعمت کچھ بھی ہو جاتا ہے نا. مطلب کچھ بھی ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں جو بھی ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی نوازتا ہے یہاں پر، تھوڑے دن میں ہم بیزار ہو جاتے ہیں. عیش و عشرت ہو، اچھا مقام ہو، یا پھر جو بھی دیا جا رہا ہے اس سے تھوڑی دیر کا انسان کا رہتا شوق، اس کے بعد اسے اتنی مطلب مزے تو اٹھاتا ہے اس سے، لیکن اتنی کیا کہتے ہیں کہ قدر باقی نہیں رہتی، یا پھر کچھ اور بھی چاہتا ہے. لیکن جنت میں ایسا ہوگا میری بہن، عیشت راضیہ، یعنی راضی ہو جائے گا بندہ. اس کے بعد یہ نہیں بولا کہ اس کو چینج کرو، نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ سے. جنت کی نعمتیں بوسیدہ بھی نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں کمزور بھی نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں بیزار بھی نہیں ہوں گی. اس سے بیزارگی نہیں آئے گی ہمیں، ہمیشگی کا اس میں مزہ رہے گا، ہمیشگی کا اس میں مزہ رہے گا. سبحان اللہ. اب ہم سوچتے ہوں کہ ایج تو جائے گی نا، جب بڑھتے رہیں گے، یعنی سالوں تو سالوں بھی جوان رہیں گے. ہاں جوان رہیں گے. سن لیجیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا جس میں اللہ تعالی لوگوں کو بلائے گا اور تر و تازگی ان پر آئے گی، پھر سے جوان ہوں گے وہ. ہر ہفتہ جوان ہوں گے، تر و تازگی ان کے چہروں پر آ جائے گی. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں میری بہن، جنت میں جو ملنے والی ہیں. کس کو ملے گی؟ ثقلت موازین، اس کا پھڑلا اس نے بھاری کیا، بہت نیکیاں کی. نیکی کو حقیر نہیں جاننا میری بہن، نیکی کو حقیر نہیں جانا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے شعب الایمان، جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یعنی ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک لاسٹ آتا ہے، تکلیف دہ چیز کا آپ کو راستے سے ہٹا دینا. آپ جا رہی ہیں، راستے سے چل رہی ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے راستے میں، کانٹا اونٹا پڑا ہے، ارے کسی کو چپ جائے گا، آپ ہٹا کے بازو ڈال دیے، وہ بھی نہیں کی، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا. اچھا سبحان اللہ. اللہ تو کہتا ہے کہ تم کسی کو مسکرا کر دیکھو. امی ابا ہیں، ان کو تو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ. وہاں پر تو کیا بتلایا گیا؟ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، محبت کی نظر سے دیکھنا. تو یہ مسکرا کر دیکھے تو غیر محرم کو تو نہیں دیکھنا نا. مسکرا کے کس کو دیکھنا؟ اپنے جو ہوتے ہیں، جو محرم ہیں، ہمارے جو محرم ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری پھوپیاں، چچی، خالہ، جو بھی آتی ہیں ہم سے ملنے کے لیے، ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ایک اسمائل دیتے ہیں، ہے نا، دیکھ کر مسکراتے ہیں. وہ مسکرانا بھی نیکی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ پاک کتنا پیارا ہے کہ اپنے پھڑلے بھرنے کے لیے، یعنی نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لیے ہمارے لیے ہزاروں مواقع اللہ نے دیے ہیں، لاکھوں کروڑوں موقع ہم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں، اور کہتا ہے کہ بھر لو اپنے پھڑلے. کیوں؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پھڑلے بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہوگا. آج ہم دنیا میں کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہم اعلیٰ درجے پر چلے جائیں، ہمارے بچے اعلیٰ درجے پر چلے جائیں. دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے ایسا پڑا نا بے وقوف بن کے انسان. اللہ کچھ اور راز بتاتا ہے کامیابی کا، اللہ تعالیٰ کچھ اور راز بتاتا ہے کامیابی کا. کہتا ہے کہ تم یعنی
عمل کثرت سے نیک اعمال کرو گے. اب ہم کیا کہتے ہیں، انہوں کثرت سے نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے. ارے کچھ بھی رہو یا نہ رہو، کچھ بھی رہو یا نہ رہو، لیکن نیکی جو کثرت سے کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کے پھڑلے بھاری ہو گئے، نیکی کثرت سے کر رہا اتنے کرا کہ وہ مقبول بھی ہو گئی عند اللہ. دیکھیے بہن، پہلے تو نیکی کثرت سے کرنے میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ نیکی اللہ کی بتائی ہوئی ہو، منمانی نیکیاں نہیں. جو سمجھ میں آیا نیکی وہ کر لیے، جو سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیے، یہ نہیں. پہلی بات تو نیکی معلوم کرنے کے لیے آپ کو تفسیر پڑھنا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا، ترجمہ پڑھنا پڑے گا، اللہ کی بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کس کو کہا ہے، نیکی کس کو کہا ہے. قرآن میں اس کا ڈیفینیشن ہے، احادیث میں اس کے بارے میں آیا ہے. تو قرآن حدیث پڑھیں گے تو تبھی پتا چلے گا کہ نیکی کیا ہے. اب نیکی ہم نے جانی اور نیکی کر رہے ہیں، کس کے لیے کرنا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. نیکی کس کے لیے کرنا ہے؟ اخلاص، اللہ کے لیے. کس کے لیے کرنا ہے؟ ہر عمل ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے نے عمل کرنا شروع کیا، اب کر رہا ہے اس کے نیکیوں میں، اس کے مطلب سیدھے ہاتھ پہ لکھ رہے ہیں فرشتے. اور کیا ہو رہا ہے کہ کریڈٹ بڑھتے سبحان اللہ اس کا وزن فل ہو گیا، بھر گیا، پھڑلے بھاری ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. یہ نہیں کہ اس نے یعنی برائیوں کے پھڑلے بھرے. اب اس کا کیا ہوگا؟ ومن خفت موازینہ، اس کا نیکیوں کا پھڑلا ہلکا ہو گیا. وزن کس کا ہوگا اس دن؟ نیک اعمال کا ہی وزن ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو گناہوں کا پھڑلا بھاری ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ومن خفت موازینہ، یعنی جس کا پھڑلا ہلکا ہوا، وہ پھڑلا اس دن جو پھڑلا ہوگا، جو وزن کرنے کی چیز ہوگی، وہ بس نیکی ہی وزندار ہوگی. وہاں پر گناہوں کے انبار بھی لائے گا نا وہ، یا پھر وہ نیکی ایسی کیا ہوگا کہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں تھی. جیسے کہ شب بارات میں جاگتے ہیں لوگ، کیا کہتے شب معراج میں جاگتے ہیں، بارات میں جاگتے ہیں، رات بھر جاگ کر عبادت کی، سمجھتے ہیں کہ بہت نیکیوں کے پھڑلے بھاری ہو گئے. نہیں، یاد رکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. کسی چیز کا ہونا، ہاں معراج ہوئی تھی، معراج کا انکار نہیں ہے، معراج ہوئی تھی، لیکن معراج کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. منایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی. شب برات ہاں ٹھیک ہے، گئے تھے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں گئے تھے ہوں گے، مغفرت کی دعا مانگے ہوں گے. اگر اس حدیث کو ضعیف ہے لیکن صحیح بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں آج رات آیا ہوں، ہر سال ہر رات تم یہ دن میں یہ رات میں آؤ اور مغفرت کی دعا کر، نہیں. جو چیز ہمیں نہیں بتلائی گئی وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہاں جاگنا کب بتلایا گیا؟ رمضان کے آخری راتوں میں. 10 راتیں ہیں آپ کے پاس، جاگیے. آخری جہاں نعمتوں سے رحمتوں سے بھرپور ہے، اپنی مغفرت کروا لینا ہے، دعائیں کثرت سے مانگنا ہے. تاخراتوں میں جاگنے کا حکم ہے، شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. تو اب ہم منمانی کریں گے تو وہ پھڑلے بھاری نہیں ہوں گے ہمارے. من چاہی نیکیاں نہیں کرنا ہے، رب چاہی نیکیاں کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ومن خفت موازینہ، جس کے پھڑلے ہلکے ہو گئے، جس کا وزن نہیں ہے. نیکی کا ہی وزن ہوگا، نیکی نہیں ہے، پھڑلا ہلکا ہے. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے اپنا ہی نقصان. یہ وہ لوگ ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ یہ وہ لوگ ہوں گے، الَّذِينَ جنہوں نے خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ اپنے آپ کا خسارہ کر لیا، اپنے نفسوں کا خسارہ کر لیا. کس لیے؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ ظالم ہے کہ ان آیات میں یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کر رہا ہے. یہ آیت میں بتایا گیا نا کہ وزن موازین جو ہوں گے وہ تو پھڑلے بھاری اسی کے ہوں گے جو نیک عمل کیا. اب جو بد عمل کرا، اپنے آپ کو یعنی نیکیوں کے پھڑلوں کو اس نے بھاری نہیں کیا، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کیونکہ اس نے آیتوں کے ساتھ ظلم کیا. نعوذ باللہ. یعنی اس کو صحیفے تو دیے گئے،
اس کو صحیفے تو دیے گئے، اس کو اللہ کی باتیں تو دی گئی، لیکن اس نے کیا ظلم کر دیا؟ اس کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا. ان اللہ کی ان باتوں پر جو اس نے کیا کیا، عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کی یہ بے عملی، اس کی یہ بے عملی کیا کرے گی؟ اسے جہنم میں جھونک دے گی. خفت موازین، دیکھیے یہ والی خفت موازین والی بات سورۃ القاریہ میں بھی آئی ہے. کہاں پر؟ وہیں پر فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. واما من خفت موازینہ، جس کے پھڑلے ہلکے ہو گئے، اس کی زیادہ نیکیاں نہیں تھیں، اس کے پھڑلے ہلکے ہو گئے، کیا ہوگا اس کا انجام؟ انا للہ، کیا ہوگا؟ کہ وہ ہاویہ میں جائے گا. فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ. اور اللہ پاک کہتا ہے وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. تو جس کے پھڑلے ہلکے ہوں گے میری بہن، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں جائے گا. اسے اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر اسے عمل کرنا. اگر اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اگر اللہ کی بات اس نے نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے تو تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس زمین پر تم بدعملی کرتے ہو، اس زمین پر رہ کر تم اللہ کے خلاف جاتے ہو جس پر اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی. کیا کہتا ہے اللہ؟ وَلَقَدْ، بے شک تحقیق کے مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی. مکان بولتے نا، مکان، مکان بولتے نا رہنے کی جگہ. مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تم کو مکان دیا، رہنے کی جگہ دی. فی الارض، زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور خالی رہنے کی جگہ ہی نہیں دی بلکہ تمہارے لیے اس میں سامان پیدا کیا، تمہارے جینے کا اس میں سامان پیدا کیا. لیکن قلیلا ما تشکرون. اللہ مستعان، اللہ مستعان. اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو بہت بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں، بہت بہترین طریقے سے سمجھا رہے ہیں. قلیلا ما تشکرون، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا میری بہن؟ پیچھے پڑھا تھا قلیلا ما تذکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہا ہے تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. یعنی یہ کتاب ملی آپ کو، یہ کتاب ملی، ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایسی بھاری زبردست کتاب ہے کہ اس پر عمل کر کے آپ کو اپنے پھڑلے بھاری کرنے ہوں گے نیکیوں کے. کثرت سے نیکیاں کرنی ہوگی. نیکیاں اس میں لکھی ہیں، اس میں قرآن میں، من مانی نہیں، فلاں نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا، وہ نہیں. نیکیاں وہ جو اس میں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے سے ہم تک ملی. تو یہ نیکیوں کو ہم لیں گے، یہ قرآن کو ہم لیں گے، اس سے نیکیاں حاصل کریں گے. اس کے بعد پھڑلے ہمارے بھاری ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور اگر پھڑلے ہلکے ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو ہم تم کو زمین میں، ہم نے تم کو جگہ دی اور یہاں پر تمہارے رہنے کا سامان میسر کیا، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں تھوڑے ہیں جو شکر کرتے. تو ہمیں اللہ کے شکر گزار بندیاں بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو فلاح کامیابی اللہ نے رکھی ہے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. اور یہ شکر کا جذبہ ہمیں اس وقت پیدا ہوگا میری بہن جب ہم اس کو نعمت جانیں گے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو نعمت جانیں گے، تب ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھے تو شکر کیا کریں گے؟ ہمیں نعمت سمجھنا ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس نعمت کو ہمیں لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.